اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کلپ میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآنی طرز زندگی کے عنوان سے گفتگو کی تھی اور یہ سلسلہ ابھی اور آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآنی طرز زندگی گزارنے والوں کے لیے خود قرآن کریم نے جو نسخے بتائے ہیں جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم قرآنی طرز زندگی گزارتے ہیں، ان میں سے بہت ساری چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کو قرآن کریم سے وابستہ کریں۔ قرآنی طرز زندگی جبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم اپنا دامن قرآن سے وابستہ کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو دیکھیں، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جہاں پر ہر ایک چیز اس کے بارے میں کرنا ثواب کا حامل ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کا اٹھانا، قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم کا بوجھ سے لینا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کو سننا، قرآن کریم کو دیکھنا، قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو پڑھانا، یہ سارے عمل بہت اچھے ہیں۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ بہترین انسانوں کی علامت کیا ہے؟ من علم القرآن فعلمہ، جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہی ہے کہ جو قرآن کریم پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اس سے بڑھ کر کے انسان کے لیے اور کیا خیر ہو سکتا ہے کہ وہ کتاب جو خداوند کریم نے انسان کے لیے نازل کی ہے، جس کے اندر انسان کی زندگی کے گزارنے کے تمام رولز اور قوانین کو بیان کر دیا ہے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے، ہماری زندگی کے معیار کیا ہونا چاہیے، ہماری زندگی کے اصول کیا ہونا چاہیے، ہماری زندگی کس طریقے سے گزاریں گے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے نظریے کے مطابق اہل بیت اطہار علیہم السلام کی زندگی کہا جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ وابستہ ہونا پڑے گا۔ آپ آئیے، تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ مثال کے طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام جو درس دیتے تھے، بہت سارے دروس میں تفسیر کا درس تھا، قرآن کا درس تھا۔ خود مولائے کائنات علیہ السلام آپ دیکھ لیں، یہی جناب ابن عباس کا تاریخ میں نام موجود ہے، سب جانتے ہیں، اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے، سبھی اس کے قائل ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے کہا کہ ابن عباس، کیا میں تمہیں قرآن کے بارے میں کچھ بتاؤں، قرآن کے بارے میں کچھ سناؤں؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ جی، نماز کے بعد مولا کی خدمت میں جب یہ بات ہو رہی تھی، نماز عشاء کے بعد، میں نے کہا بسم اللہ۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، میں سناتا ہوں۔ الحمد کی تفسیر کس طریقے سے بیان کی؟ الف کی تفسیر بیان کی کئی گھنٹوں میں، پھر الحمد میں لام ہے، لام کی تفسیر بیان کی گھنٹوں میں، ساعات کے اندر۔ اس کے بعد فرمایا ہے کی تفسیر بیان کی، میم کی تفسیر بیان کی، دال کی تفسیر بیان کی۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنی تفسیر بیان کر پائے امام علیہ السلام۔ جو روایات ہے اس میں کہتے ہیں پوری نہیں ہوئی تھی کہ سفیدی صبح نمودار ہو گئی۔ الف اور لام، ابھی الحمد کی تفسیر نہیں، صرف ایک حرف کی تفسیر امام بیان کرنے کے اوپر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعاً اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے کہ امیر المومنین جیسا انسان ابن عباس کو تعلیم دے رہا ہے تو اس کی اہمیت یقیناً بہت زیادہ ہے۔ اس طریقے سے چھٹے امام کے ایک شاگرد تھے، تھوڑی دیر کے لیے امام کے پاس بیٹھے، بدل گئے، تبدیل ہو گئے، اور قرآن کریم ہی انسانی کیریکٹر کو چینج کر دیتا ہے۔ اگر بد اخلاق انسان قرآن کریم کو پڑھنے لگے گا اور غور کرے گا تو اس کا اخلاق اچھا ہو جائے گا۔ کبھی غیبت کرنے والا انسان جب پڑھے گا تو غیبت سے کوشش کرے گا بچے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ آئیں، چھٹے امام علیہ السلام نے اس صحابی کو، جس کا نام ہشام بن حکم ہے،
جب اس نے اپنے آپ کو تعلیمات اہل بیت سے مزین کر لیا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرحبا بکم، کھڑے ہو جاتے تھے ہشام بن حکم کے لیے. یہ احترام ہے، ریسپیکٹ ہے. امام کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے مرحبا بکم، اے ہشام بن حکم ہم خوش آمدید اور ویلکم کہتے ہیں. انت ناصرنا، تو ہمارے مددگار ہو، بلسان ہی وقلب ہی، تم نے ہماری مدد اور نصرت کی ہے اپنی زبان کے ذریعے، اپنے دل کے ذریعے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، تعلیمات اہل بیت سے اپنے آپ کو مزین کرتے ہیں، قرآن طرز زندگی گزارتے ہیں، حقیقت میں وہ ناصر و مددگار ہوتے ہیں. کس کے؟ اہل بیت اطہار کے، اللہ کے. کیونکہ خدا مطالبہ کرتا ہے مدد کا، اس لیے نہیں مطالبہ کرتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ کمزور ہے، نہیں، وہ امتحان کے طور پر، اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ ہم کتنا اس کے راستے میں آئیں گے، اس کا بینیفٹ اور فائدہ ہماری طرف آئے گا. وہ ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ تم اگر میری مدد کے لیے آؤ گے، میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے تو در حقیقت میں تمہاری مدد کروں گا. میں تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہوں، لیکن بندے گنہگار خدا کی مدد کا محتاج ہے. ہمیں لمحے لمحے اس کی مدد چاہیے. اس لیے قرآن میں آیا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ان تنصروا اللہ ینصرکم، یعنی اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اہل بیت کی مدد کرو گے، رسول اللہ کی مدد کرو گے، تو وہ سب تمہاری مدد کریں گے. اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو ثابت قدم رکھے گا. یعنی تمہارا قدم کبھی ڈگمگ نہیں ہوگا، تم صراط مستقیم پہ رہو گے، دین سے نہیں ہٹو گے. ہم بہت نعرہ لگاتے ہیں یا علی مدد، بے شک لگائیں، علی ہماری مدد کو بھی آتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، گرتا ہوا بچہ سنبھل جاتا ہے، لیکن علی بھی مدد کے لیے ہمیں پکار رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اعینونی بالورع والاجتہاد، اے لوگو تم کہاں ہو؟ آؤ اور آ کر کے امیر المومنین کی مدد کرو. اعینونی، میری مدد کرو. کس کے ذریعے؟ مولا کس طریقے سے ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ اے زمانے کے امام، ہم آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ یہ مخصوص امیر المومنین اسلام سے نہیں ہے، ہر امام کی ہمیں مدد کرنا ہے. مولا کیسے مدد کریں؟ آپ تو پردے غیب میں ہیں. فرمایا بالورع والاجتہاد، تم تقوی الہی اختیار کر کے میری مدد کرو، کوشش کر کے، جد و جہد کر کے. السعی منی والاکمال من اللہ، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کام کو منزل کمال تک پہنچانا اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے. لہٰذا ہم کوشش کریں، انتھک کوشش کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کریں. امام ہمارے سامنے ہوں یا نہ ہو، امام پردے غیب میں نہیں ہیں، ہم اصل میں غیب کے پردے میں. امام تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، امام ہماری آوازوں کو سن رہے ہیں، امام ہمارا مشاہدہ کر رہے ہیں. اور کبھی کبھی ہم بھی امام کو دیکھ لیتے ہیں، یرونہ ولا یعرفونہ، دیکھ لیتے ہیں، پہچان نہیں پاتے. امام تو پہچان بھی لیتے ہیں ہم کو، ہماری آوازوں کو بھی سنتے ہیں، ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. ہم ہیں جو غافل ہیں حقیقت میں. لہٰذا ہمیں امام کی نصرت اور مدد اگر کرنا ہے تو اپنے آپ کو تعلیم قرآن سے وابستہ ہونا پڑے گا. اسی لیے امام نے فرمایا آذان جہلاء الشیعہ، امام زمانہ علیہ السلام کا جملہ ہے، مجھے ایسے شیعوں سے اذیت پہنچتی ہے جو اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے ہیں اور جاہل بھی ہیں. یعنی امام کو کوئی بھی جاہل شیعہ پسند نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کریں تو ہمیں تعلیمات میں، ایجوکیشن میں آگے بڑھنا پڑے گا، اپنے وجود کو قرآن کریم کے وجود سے منور کرنا پڑے گا. اور مجھے ایسے شیعوں سے اذیت پہنچتی ہے جو اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے ہیں، جاہل بھی ہیں اور اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے ہیں، لیکن ان کا ایمان مچھر کے پر سے زیادہ کمزور ہے. امام کے جملے ہیں، ہمارا ایمان مچھر کے پر سے زیادہ حقیقت میں کمزور ہے. لمحے لمحے میں ہم مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، کہیں رشتہ داری نبھانے کے چکر میں باطل کا سپورٹ کرتے ہیں، کہیں بھائی کے حق کے لیے نا حق پہ ہے اس کے حق کو دلانے کے لیے ہم مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں اور باطل کا سپورٹ دیتے ہیں. کبھی دوست کے چکر میں آ کر کے ناجائز کام کر دیتے ہیں، کبھی سماج اور معاشرے کی پرواہ کرتے ہوئے قرآنی طرز زندگی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. آئیے ہم عہد کریں، اے میرے اللہ ہماری زندگی کو قرآنی زندگی بنا دے تاکہ ہم خدا سے اور اہل بیت علیہ السلام سے قریب ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.